اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3353، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، جو جاہلیت میں شریف تھے، اسلام میں بھی وہ شریف ہیں، جب کہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے۔ ابو اسامہ اور معتمر نے عبید اللہ سے بیان کیا، ان سے سعید نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 3354، اردو ترجمہ۔ ہم سے معل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اوف نے، کہا ہم سے ابو رجاء نے، کہا ہم سے سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے۔ پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس لے گئے۔ وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حدیث نمبر 3355، اردو ترجمہ۔ ہم سے بیان بن عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے نظر نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، یوں لکھا ہوا ہوگا کافرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وفا معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گوں ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے، جس کی نکیل کھجور کی چھال کی تھی، جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3356، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ بن عبد الرحمن قرشی نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بسولے سے ختنہ کیا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، پھر یہی حدیث نقل کی، لیکن پہلی روایت میں قدوم یہ تشدید دال ہے، اور اس میں قدوم بتخفیف دال ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی بسولہ، جو بڑھیوں کے پاس ایک مشہور ہتھیار ہوتا ہے، اسے بسولہ بھی کہتے ہیں۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن اسحاق نے بھی ابو زناد سے روایت کیا ہے، اور عجلان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 3357، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن طلید
ریعنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا کہ مجھے جریر بن حازم نے خبر دی، انہیں ایوب سختیانی نے، انہیں محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ 3 مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے توریہ 3 مرتبے کے سوا اور کبھی نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3358، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبے جھوٹ بولا تھا، 2 ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے، ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے، بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا، اور اس مرتبہ بھی اس طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے حاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر، یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا، اور حاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے نبی، ماذل سما، اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی حضرت حاجرہ ہیں۔ حدیث نمبر 3359، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ابن سلام نے ہم سے بیان کیا، عبید اللہ بن موسیٰ کے واسطے سے انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہیں عبد الحمید بن جبیر نے، انہیں سعید بنسیب نے، اور انہیں حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پھونکا تھا۔ حدیث نمبر 3360، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہ کی،
تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب احادیث الانبیاء کی حدیث نمبر 3353 سے 3360 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔